کیوں جی ریڈی ہیں؟ بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف صاحب کی صدارت میں پارٹی کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا. ان کی پاکستان واپسی کے بعد یہ پہلا مشاورتی اجلاس تھا. اس اجلاس میں خاص طور پہ مینار پاکستان پہ جو ان کے استقبال کے لیے جلسہ منعقد ہوا اس کا جائزہ لیا گیا اور تمام شرکاء نے پاکستانی عوام کا اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے جناب نواز شریف صاحب کا فقید المثال استقبال کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. مینار پاکستان کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں گیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو 2017 میں جب سازش کے ذریعے ان کے منصب سے جدا کیا گیا، اس سازش نے وزارت عظمیٰ کے منصب سے تو انہیں جدا کر دیا، لیکن پاکستان کے عوام کے دلوں سے وہ سازش جدا نہیں کر سکی. اور آج پاکستان کے عوام پھر ان کی طرف ایک امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو اس مہنگائی سے، اس معاشی ابتری سے نجات دلائیں، جیسا کہ انہوں نے 2013-17 کے درمیان لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، بدامنی سے قوم کو نجات دلائی تھی. تو اس کے اوپر آج اجلاس میں تمام شرکاء نے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی تنظیموں کا، صوبائی تنظیموں کا، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور دیگر ہمارے ونگ، سب نے جس طرح بھرپور طریقے سے اسے کامیاب بنایا ہے اس پہ ان سب کا شکریہ ادا کیا ہے. آج کے اجلاس میں خاص طور پہ فلسطین میں جاری اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی گئی. غزہ کے اندر جس سفاکانہ طریقے سے انسانیت کا شکار کیا جا رہا ہے، نہتے فلسطینیوں کو اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں ہلاک کیا جا رہا ہے، جس میں کہ اکثریت خواتین کی ہے، بزرگوں کی ہے اور معصوم بچوں کی ہے. اور اس کے اوپر بالخصوص مغرب کی دنیا نے جس طرح چشم پوشی کر رکھی ہے، یہ نہایت ہی قابل مذمت ہے. اور آج اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون فلسطین کے عوام سے یکجہتی کے لیے ایک خصوصی جنرل کونسل کا اجلاس 4 نومبر کو شریف سٹی میں، لاہور میں منعقد کرے گی تاکہ ہم فلسطین کے عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کر سکیں. اس کے علاوہ آج ملک کی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی، اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی، اور درخواستوں کی آخری تاریخ 10 نومبر ہوگی. 10 نومبر تک قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں حاصل کی جائیں گی. اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فی الفور پارٹی اپنے مرکزی اور صوبائی پارلیمانی بورڈ اور الیکشن سیل قائم کرے گی تاکہ پوری تندہی کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز کیا جا سکے. آج پارٹی نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی قائم کی ہے. یہ منشور کمیٹی
مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ رابطہ کرے گی اور ملک کو درپیش جو معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے مسلم لیگ نون کا آئندہ انتخابات میں ایک قابل عمل منشور تیار کر کے پیش کرے گی۔ آج قائد نواز شریف نے اس منشور کمیٹی کو ہدایت کی کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ منشور خاص طور پہ نظام انصاف میں اصلاحات پر توجہ دے تاکہ عام شہری کو فوری اور سستا انصاف مل سکے، اور جو مقدمات کے اندر دیر ہے، التوا ہے اور پرانے مقدمات کا بہت بڑا بیک لاگ ہے، اسے ختم کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ماہرین قانون سے رابطہ کر کے عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خاص طور پہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا معاشی بحران ہے، اس کے لیے بھی اس منشور کے اندر ایک روڈ میپ شامل ہوگا۔ قائد نواز شریف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ چاروں صوبوں کا بھی عنقریب دورہ کریں گے اور وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی کے افراد سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور ان کو پارٹی کے منشور اور اپنے لائحہ عمل سے آگاہ کریں گے۔ تو یہ آج کی خاص چند فیصلے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ احسن صاحب، انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ دو تین چیزیں آ رہی ہیں، جنوری کا آخری ہفتہ بھی آ رہا ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ہوں گے تو ہم تیار ہیں۔ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے، چونکہ ہم اس معاشی گرداب سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ایک مستحکم نمائندہ حکومت 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار نہیں آئے گی، چونکہ جو اصلاحات پاکستان کو درکار ہیں انہیں کرنے کے لیے ایک نمائندہ اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ملکی اور بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ بھی انتخابات کے انتظار کی وجہ سے ہولڈ پر ہوتے ہیں، تو اس لیے ملک کا تقاضا ہے کہ فوری طور پہ آئین کی روشنی میں انتخابات ہوں۔ الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں ان کا اعلان کر رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، جس تاریخ کا بھی حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ اس کے لیے ہم نے تیاری کا عمل شروع کر دیا۔ ابراہیم صاحب، شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی فارمولہ اپنایا جائے؟ باری باری کر لینا۔ نواز شریف ظاہر آئے ہیں اتنے کے بعد، ان کا کوئی مین ٹو مین کوئی رابطہ پولیٹیکل لیڈرشپ؟ جی، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سیاست کے اندر ایک وسیع البنیاد مفاہمت کی سوچ کے ساتھ عمل کیا ہے۔ ہم پہلے بھی جب حکومت میں تھے تو اس کے باوجود کہ کئی جماعتیں ہماری بدترین مخالف تھیں، لیکن ہم نے ہمیشہ قومی معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ ملک سے پولرائزیشن اور انتشار کی جگہ یکجہتی اور مفاہمت کو فروغ دینے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس کے لیے مسلم لیگ نون نے پہلے بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جب اپوزیشن میں تھی جدوجہد کی، اور جب حکومت میں تھی تو ایک ایسی کولیشن گورنمنٹ کہ جسے لوگ کہتے تھے شاید 1 مہینے سے زیادہ نہ چل سکے، اسے کامیابی کے ساتھ 16 ماہ تک چلایا گیا، اور شہباز شریف صاحب نے نہایت کامیابی کے ساتھ اس کولیشن کو مینج کیا۔ اسی طرح جو ملک کا اگلا سیاسی اور انتخابی مرحلہ ہے، اس میں بھی ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے منشور، اپنی اپنی پالیسی رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے مکالمہ جاری رکھنا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب
جو ہمارے حلیف جماعتیں تھیں ان کے سربراہان سے ملاقات کریں گے تاکہ ہم سب جو اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر مضبوط جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط معیشت دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے معاشی نیشنل ایکشن پلان یا چارٹر آف اکانومی بنانا ہے تو یہ بھی تبھی ممکن ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ ملک کے بڑے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اپنا نقطہ نظر قریب کریں۔ تو اس کے لیے نواز شریف صاحب دیگر جماعتوں کے سربراہان سے عنقریب انشاءاللہ ملاقاتیں کریں۔ احسان صاحب، آپ نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے ایک نمائندہ اور 5 سال حکومت ضروری ہے، جو کہ بدقسمتی سے آج تک ہمیں نہیں ملی۔ ایک ایسی جماعت جس کا نام لینا آج گناہ ہے، ایسے حالات میں کیسے نمائندہ حکومت آئے گی جب سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا؟ تو ایک پارٹ ہمارا ہوگا جو آنے والی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا، معاملات پھر ویسے ہی رہیں گے۔ سیاستدان کب بیٹھیں گے، خود مسائل حل کریں گے؟ آج آپ کے مسائل کوئی اور حل کر رہا ہے۔ سیاستدان اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں، کم از کم مسلم لیگ نون تو اپنے مسائل خود حل کر رہی ہے، وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی۔ اور جو ایک سیاسی جماعت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ 3 سوال آپ ان کی قیادت سے پوچھیں کہ یہ 3 فیصلے وہ کون سے لقمان حکیم تھے، وہ کون سے افلاطون تھے، وہ کون سی شخصیت تھی، یا وہ کون سا مسلم لیگ نون کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جبر تھا جس کے تحت انہوں نے یہ 3 فیصلے کیے۔ جس دن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنے کی بجائے استعفے دے کے باہر کیوں گئے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ان کی اپنی حکومت تھی، کس نے ان کی کن پٹی پہ پستول رکھی تھی کہ وہ ان دونوں حکومتوں کو خود برخاست کر دیں؟ تو ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ اور پھر 9 مئی کو کس نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ شہداء کی یادگاروں کو، قائد اعظم کی نشانی کو اور فوج کی تنصیبات کو اس طرح نشانہ بنائیں کہ جیسے آج تک دہشت گردوں کو بھی ہمت نہیں ہوئی ہے؟ تو آج وہ سیاسی جماعت جن حالات سے دوچار ہے اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر کیوں گئی؟ اس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں کس کے کہنے پہ برطرف کیں؟ اور اس نے 9 مئی کو کس کے کہنے کے اوپر اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ جس نے پاکستان کی ریاستی اداروں پر حملہ کر دیا؟ اور چوتھا یہ کہ کس کے کہنے کے اوپر انہوں نے پوری دنیا کے اندر امریکہ سے لے کر جاپان تک پاکستان کی ریاست کے خلاف مہم چلائی؟ امریکہ کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو جا کے کہا پاکستان کی امداد بند کریں، پاکستان کے IMF کا پروگرام بند کرائیں۔ ہم نے جنرل مشرف کا مارشل لا دیکھا تھا، اس کی سختیاں جھیلی تھیں، کبھی امریکہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی امداد بند کر دیں۔ پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء کے کوڑے کھائے تھے، بھٹو کی پھانسی دیکھی تھی، کبھی اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا امریکہ میں کہ آپ پاکستان کی امداد بند کر دیں۔ تو آج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف جتنی گھٹیا اور جتنی نیچ مہم اس سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی ہے، حقیقت میں تو ہمیں رو کو بھی اس طرح کی مہم چلاتے ہوئے نظر نہیں آئی کہیں ہمیں۔ تو لہذا جو جماعت کے حالات ہیں اس کے تو وہ خود ذمہ دار ہیں، اس کے لیے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری لاہور آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ملاقات کریں گے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت سے، تو کیا آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے بھی ملیں گے؟ اور یہ بتائیے گا کہ پہلے 16 ماہ اکٹھے گزارے تو مستقبل میں دوبارہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا وفاق میں دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ 2017 میں مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی اور اس کے اندر تو وہ اس وقت شریک تھے، پاناما کیس میں وہ شریک ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون سے نواز شریف صاحب کو ناجائز طور پہ نااہل کرا کے لیول پلینگ فیلڈ چھینی۔ تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی سے مسلم لیگ نون کی لیول پلینگ فیلڈ واپس ہو رہی ہے، تو اس میں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کی لیول پلینگ فیلڈ تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے،
لیول پلینگ فیلڈ تو مسلم لیگ نون سے چھینی گئی تھی نواز شریف صاحب کو انتخابی سیاست سے باہر کر کے. تو اب اگر وہ ان کی واپسی کا راستہ کھل رہا ہے، چونکہ وہ کردار رخصت ہو گئے ہیں جن کرداروں نے وہ سازش کی تھی، تو پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. بتائیے گا یہاں سے لینا، یہاں سے ایک منٹ، یہاں سے آپ کو یہ بتائیے گا طے ہوا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کسی جماعت کے ساتھ، کسی تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا نہیں، ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ سارے فیصلے جو ہیں پارٹی کا مرکزی پارلیمانی بورڈ اس کا مجاز ہوگا، وہ فیصلے کرے گا. فی الوقت ہم انشاءاللہ تعالی تمام حلقوں سے اپنے امیدواروں کو چنیں گے اور کھڑا کریں گے. لودھی صاحب کو دے دو، چلو دونوں کٹھے لے لو. ہوں گے یا بلاول، کیونکہ بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم آ رہا ہوں. جس طرح لگ رہا ہے نواز شریف آئے، لگتا ہے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، تو کس کو دیکھ رہے ہیں نواز شریف آئے؟ عدنان سے پوچھیں. میاں صاحب جو الیکشن لڑنے کے لیے آج تک جا رہے ہیں، کوئی قانونی رکاوٹ کیا ان کے راستے میں ہے کچھ؟ یہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ کون اگلا وزیر اعظم ہوگا، ہماری سب کی خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی حقائق ہیں اور جس طرح کے مینار پاکستان میں عوام نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اگلے وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف ہوں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ان کے راستے کی جو قانونی رکاوٹیں ہیں، دیکھیں میں پھر یہ بات دہراؤں گا اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اس بارے میں کوئی مغالطہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سازش کے ذریعے، جھوٹے مقدمات کے ذریعے انتخابی سیاست سے باہر کیا گیا تھا. اب اگر وہ سازشی کردار رخصت ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، تو کیا یہ آزاد عدلیہ ان سازشی فیصلوں کا جو جھوٹ پہ مبنی تھے پیرا دے گی، یا یہ آزاد عدلیہ نواز شریف صاحب کو انصاف دے گی؟ ہمیں یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملے گا اور وہ جھوٹے مقدمے ختم ہوں گے جن کی وجہ سے انہیں انتخابی سیاست سے انتقامی طور پہ جدا کیا گیا تھا. لہذا اس میں نہ کوئی فیور کی بات ہے، یہ حق اور انصاف کی بات ہے کہ جو ناانصافی نواز شریف صاحب کے ساتھ 2017-18 میں ہوئی تھی، اب اس ناانصافی کا ازالہ ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام سینئر اور مرکزی قیادت یہاں پہ موجود تھی. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ناراض دوست ہیں، کئی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، واپس آئے، ان سے ملاقات نہیں کی گئی، ان کا ذکر ہوا؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اٹیالہ جیل میں تھے، جب آپ کی رہائی ہوئی تو آپ نے جیل ملازمین کو بلایا اور نماز پڑھی، اور نماز کے دوران آپ نے بد دعا کی تھی. نہیں، بدعا نہیں کی تھی. بدعا نہیں دی. نہیں، میں جب میں نے تو ٹویٹ بھی کی تھی کہ جس وقت میں اس سیل سے نکل رہا تھا، جس سیل میں مجھے رکھا گیا تھا، تو اس وقت میں نے جیل کے ملازمین سے یہ ضرور کہا تھا کہ میری بات نوٹ کر لو، جس شخص نے ہمیں جھوٹے الزام میں اس سیل کے اندر بند کیا تھا، جلد یا بدیر ایک دن وہ بھی اس کے اندر بند ہوگا، چونکہ اللہ کی پکڑ انسان کو اس کے جھوٹ کی سزا دیتی ہے. تو وہ